ایک تو موجودہ حالات اکانومی کی، اور سیکنڈلی میں ان کا مشکور ہوں کہ چودھری ظفر صاحب نے ایک بہت اچھا فورم ساروں کو اکٹھا کیا۔ میں لاہور چیمبر آف کامرس میں پہلے بھی آتا رہا ایز اے چیئرمین آف پاکستان آرڈننس فیکٹریز اینڈ چیئرمین آف پاکستان اسٹیل، لیکن آج جو میرا ان سے انٹریکشن ہوا وہ بڑا ایمان افروز تھا اور روح پرور اس طریقے سے تھا کہ بہت اچھی جو ہمارے بزنس کے لیڈرز ہیں انہوں نے بڑی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بزنس کمیونٹی کو آگے لایا جائے گا اور اس پہ ٹرسٹ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کے پالیسیز معاشی بنائی جائیں گی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے یہ قرضے نہ اتار سکیں اور ہم ملک کو آگے نہ لے جا سکیں۔ ظفر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں آج تقریباً 150-200 جو پورے اس ریجن کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ابھی 100 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ 1923 میں اس کو وہاں ناردرن انڈیا کی چیمبر آف کامرس کہتے تھے، اور پھر 1947 میں یہ ویسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس بنی، اور پھر 1960 میں لاہور چیمبر آف کامرس بنی۔ تو یہ ہماری اولڈسٹ ہے اور یہ سیکنڈ فائنانشل ہب ہے، سب سے بڑا پاکستان کا کراچی کے بعد، اور اس کے تقریباً 32,000 ممبر ہیں اور 9,000 اس کی یونٹس ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے ویلیویبل لوگ ہیں اور یہ بڑی اچھی سجیشنز دیتے ہیں۔ انجم نثار صاحب بھی ایک بہت بڑے گروپ کے ہیڈ ہیں اور میرے ساتھ وہ کام کرتے رہے جب میں اسٹیل مل کا چیئرمین تھا، تو مجھے پتہ ہے یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ لوگ ہیں جن کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی پہ آپ بالکل انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آج پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو ایسے لوگ آگے آنے چاہیے اور کن کے جس کے اوپر کوئی حرف نہ اٹھا سکے، ان کے اندر خوف خدا ہو، وہ دیانتدار ہوں اور اس سے بھی زیادہ وہ ڈائنامک اور ویژنری ہو جو ملک کے مسائل کو سمجھے اور آگے لے کے جا سکے۔ تو یہ تو میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات ہوئی یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، جو جڑا والا کے اندر، اور اس کی ہمارے دل ہمارا خون کے آنسو روتا ہے۔ جڑا والا کے اندر ہماری جو مسیح برادری کے لوگ وہاں ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا، اس کو بنیاد بنا کے پھر منیادی کرائی گئی اور اناؤنسمنٹ ہوئی، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر چڑھائی کی جو بالکل ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کے لیے آئی ایم شور کہ جو حکومت وقت ہے وہ سخت ترین سزائیں دے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے، کیونکہ دنیا کی برادری میں جہاں پاکستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہ چونکہ ہم بین الاقوامی سطح پہ بہت سے زیر عتاب ہیں اور ایک اسلامک فوبیا بھی ہے، اسلامو فوبیا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ فوری طور پہ ہیڈ لائنز بین الاقوامی سطح پہ بن جاتی ہے۔ ہمیں اس کا ایفیکٹولی جواب دینا ہے، اور اللہ کے کرم سے پاکستان سب کا ہے، اس میں کوئی مائنارٹی نہیں ہے، اس میں کرسچین کا بھی پاکستان ہے، سکھ کا بھی پاکستان ہے، ہندو کا بھی پاکستان ہے۔ ہماری ایک کرشنا سینیٹر ہے تھرپارکر کی، اور اس کو ایک دفعہ چیئر پرسن سینٹ کی سیٹ پہ بھی بٹھایا گیا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہی تبلیغ کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے کرم سے قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ قائم ہے اور قائم رہے گا خدا کے کرم سے، اور اس کے اندر بڑی ریزیلینس ہے، اس کی جو اکانومی بہت مضبوط ہے، اس کے لوگ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ دیانتدار اور آنیسٹ لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ہوسٹیج نہیں بن سکتے۔ تو اس کی وجہ سے ابھی آج اگر آپ کا جو سٹرانگسٹ ادارہ ہے پورے پاکستان کے اندر، وہ ہماری خواہش تو ہے کہ سارے ادارے مضبوط ترین ہوں، لیکن انفارچونیٹلی باقی اداروں میں ایک ڈیکے آیا ہے، اور سب سے سٹرانگ ادارہ آپ کا آج بھی افواج پاکستان ہے اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہوتے، ان کا ڈسپلن ہے، اس کے اندر آنیسٹی ہے۔ ہماری فوج دنیا کی چند مانی ہوئی افواج میں سے ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں۔ جب ہمیں بیرونی خطرات بھی تھے، اندرونی خطرات بھی تھے،
تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے کرم سے پوری قوم اکٹھی ہوئی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنانے کے لیے عسکری قیادت بھی اور ساری پولیٹیکل قیادت بھی آل پارٹی کانفرنس ہو کے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان بنا. نیکٹا کی یہ اتھارٹی بنی، آپ کی جو ایپیکس کمیٹیاں بنی، تو ہم نے دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ تھا ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، اس کو بھی ہم نے روکا. ابھی ایز اے پریزیڈنٹ آف ایکس سروس مین ایکس سروس پرسن سوسائٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو ایک صرف اور صرف خدمت خلق ہے، اور یہ اپنے طور کے اوپر ایک صدقہ جاریہ ہے. اس کی کوئی پرک نہیں، اس کی کوئی تنخواہ نہیں، اس کی کوئی پریولیج نہیں ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ یہی دراصل ریاضت اور بندگی ہے پاکستان کے لیے کہ اگر آپ وداؤٹ اینی پرکس اینڈ پریولیجز آپ اپنے آپ کے اپنے حق کی بات کریں اور دل کی بات کریں. ایکس سروس پرسنز جو ہیں آج اباؤٹ 30 to 40 لاکھ ہیں، جس میں تینوں افواج کے سروسز کے لوگ بھی ہیں، سول آرم فورسز کے بھی ہیں، اور بہت سے باقی جو سویلین جو کہ پیڈ آؤٹ آف ڈیفنس ہیں ان کے لواحقین بھی ہیں. ہمارا مدعا کیا ہے ایکس سروس پرسن سوسائٹی میں؟ وہ یہ ہے کہ شہداء کے لواحقین کی مدد کے لیے آگے آئیں. ہم جو ہمارے لوگ بیوائیں ہیں، ہمارے فوجیوں کی جن کو پینشنیں مل رہی ہیں، ان کا حال پوچھا جائے. ہمارے جو لوگ جنگوں میں زخمی ہوئے اور ان کے لمز کٹ گئے، کئی بچے ایسے ہیں جو سیچن کے اوپر لیفٹیننٹ، کپتان، حوالدار، نائک، سپاہی فریز ہو گئی ان کی. اور میں نے اگلے دن ایک صوبیدار صاحب کو ملا جنہوں نے کہا میں 71 کی جنگ کا جو ہوں وہ وار وونڈیڈ ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری ٹانگ کٹ گئی مائن سے. تو میں نے کہا پھر؟ انہوں نے پھر مجھے اپنی ٹانگ دکھائی، پلاسٹک کی لگی ہوئی تھی. اور وہ آج ہمارے کشمیر کے اندر میں نے اس صوبیدار صاحب کو صدر بنایا ایکس سروس پرسنز کا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیکھ کے پاکستان کی آبیاری کی ہے. تو ایکس سروس پرسن سوسائٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر تینوں سروسز سے لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہے، جس میں جو ایم ہے ہائیبرڈ وار کا وہ اکنامک اسٹرینگولیشن ہے. جو باہر سے جو اٹیک ہو رہا ہے اس میں آپ کی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے. نمبر 3، ملک کے اندر افراتفری پھیلانا. یہ ابھی جو آپ کا یہ عیسائی ہمارے بھائیوں کے خلاف جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. انہوں نے باقاعدہ پیمفلٹ تقسیم کیے ہیں، وہ اس کے اوپر بغلیں بجاتے ہیں. ہندوستان جیسی را کی جو فوج ہے، را کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اپنے منی پور اور ان سے ہٹانے کے لیے اٹینشن، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں، اور اس کی پوری انکوائری ہو رہی ہے، اس کو آگے لے جایا جائے گا. چوتھا جو پوائنٹ ہائیبرڈ وار کا تھا وہ یہ IMF کے تھرو اور ان FATF کے تھرو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا بھی ایک مسئلہ تھا. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ایک اجتماعی کوشش کے ساتھ FATF سے بھی نکل آئے، IMF سے بھی آپ کا ہو گیا کانٹریکٹ. آپ کے جو لونز ہیں بیرونی ممالک آپ کے راضی کر کے وہ سارے آپ کی مدد کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایجنسیز آپ کی مدد کر رہی ہیں، اور افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کی مدد کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ اکانومی کی بہتری کے لیے 4 سیکٹر جو نامینیٹ کیے گئے ہیں، اس میں ٹاپ کے اوپر ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری فنڈامنٹل انڈسٹری ہے، ہماری ایگریرین سوسائٹی ہے، جس میں تقریباً مور دین 53% ہم کنٹریبیوٹ نیشنل اس کے اوپر پروڈکشن کے اوپر کرتے تھے. آج ہم 20، 22 یا 25 کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ زور ہو، مائننگ کے اوپر زور ہے. اللہ کے کرم سے بہت خزانے ہیں یہاں دفن ہر صوبے میں، یہ ہمارے قومی خزانے ہیں، اس کو آگے لے کے جانا ہے. نمبر 3 ہے IT کی بات، اس کو آگے لے کے جانا ہے. شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پچھلی حکومت نے اور افواج پاکستان کے کوآپریشن کے ساتھ ان کا بات کیا. اور چوتھی بات تھی ڈیفنس پروڈکشن کی، کہ ہم چھوٹے ہتھیار ڈیفنس کے لیے بنائیں، اور دنیا میں جہاں بھی کسی کو چاہیے ہم تھرو جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اس کو ایکسپورٹ کریں. جیسے مغربی دنیا بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کر کے تو وہ فارن ایکسچینج کماتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کی سوشل ویلفیئر کے اوپر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ پہ انویسٹ کریں، ہم اس کو نالج اکانومی کو پروموٹ کریں، اور اس کے اندر ہماری ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگ، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے، وہ ہر قومی سطح کے اوپر ہر طبقہ فکر کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمارا یہ نان پولیٹیکل فورم ہے، اس فورم سے بیٹھ کے ہم نہ کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کسی کو ڈیموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور کوئی بھی ہوگا تو اس کے اوپر چونکہ اگر ملک نہیں ہے تو پھر نہ صوبے ہیں، نہ پارٹیاں ہیں، نہ ہمارے پروفیشن ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اکراس دی بورڈ مذمت کرنی چاہیے، اور یہی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو جڑا والا کا کیس ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو ایک مہم چلی ہوئی ہے ملک کے اندر سے، وہ تو خفیہ، اور ملک کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارن فنڈڈ ہیں، اور فارن ان کو انٹیلیجنس ملتی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کے سرمن دیتے ہیں، اور ہماری قیادت کو، ملٹری کی قیادت کو، ملٹری کے پروفیشن کو، سیاسی لوگوں کو، جوڈیشری کے ہمارے آنریبل ججز کو نشانہ بنا کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں بیرونی دنیا کو کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، یہاں کوئی لا نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایکس سروس مین جن کے اندر پاکستان کا خون ہے، افواج پاکستان کا خون ہے، ہم نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، 65 کا اور 71 وار کا، ہم پاکستان کی فلاح کے لیے اکراس دی بورڈ ریاستی معاملات میں ہر جگہ کے اوپر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ چاہیں گے کہ ایکس سروس مینوں کے جتنے مسائل ہیں، ان کی پینشن کے کچھ مسائل ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے جو اپاہج ہو گئے، جن کے لمز کٹ گئے، جن کی بیواؤں کی تنخواہیں کم ہیں، ٹیکے 1 کا میں ابھی چیمبر میں بتا رہا تھا کہ تمغہ خدمت 1 ان لوگوں کو ملتا ہے جو جنگوں میں حصہ لے، اور ابھی اس کا پر منتھ پینشن کے ساتھ ایک صوبیدار صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی سر بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کتنا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا 175 روپے مل رہے ہیں۔ تو ابھی 175 روپے تو آج کل وہ ہے جو چلنے والا فقیر بھی نہیں لینے کو تیار۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پینشنیں بہتر کی جائیں، اور ان کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے، ان کی میڈیکل ایڈ ٹھیک دی جائے، ان کے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ تو میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا ان سارے امپارٹنٹ ایشو پہ۔ میں پریس کلب کی انتظامیہ کا مشکور ہوں، میں سارے ٹی وی چینلز کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے اتنے ڈزنز آف کیمرہ مینوں کو ادھر بھیجا ہے اور ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اللہ کے کرم سے، ہمیں دیانتداری کے ساتھ اور منافقت کے بغیر اکراس دی بورڈ ملک کا فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا اور ملک کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے تو اس کا فائدہ صرف پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں اپنے اپنے پیرائے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے اس خیال کے مطابق کیا ان لوگوں کے اوپر ملک سے غداری کے مقدمات درج ہونے چاہیے جنہوں نے مطلب وہ تو کرسچن جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف 295 کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے، 295 ٹھیک کے تحت، کیونکہ گرجا گھر مذہبی عبادت گاہ بھی تو جلائی گئی، وہاں پہ ان کی کتاب جلائی گئی، لیکن کم از کم جو ملک سے غداری کی جو آپ نے بات کی، کیا وہ لوگ جنہوں نے سازش سے لانا یہ ان کے اوپر غداری کے مقدمات؟ جی اب دیکھیں فار شور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اکراس دی بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹی سارے طبقہ فکر کے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا۔ آئی کین اشور یو کہ قانون اور آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ثبوت کے ساتھ جو لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو ضرور سزا ملے گی۔ آپ پیچھے جو ٹھیک ہے دیکھیں جو تو آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعہ میں اگر کوئی آرمی کے اندر سے فیسیلیٹیٹرز تھے تو ان کا کیا ہے، یہ کویشچن تو ڈی جی آئی اسپیار سے پوچھے۔ میرا جو نالج ہے وہ یہی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر اس طرح کوئی بھی نہیں تھا۔ یس کوتاہیاں ہوئی ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے جہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کے خلاف میرے خیال ہے فوج کے اندر ایکشن بھی لیا گیا ہے، اور آئی کین اشور یو کہ آرمی کسی کو اسپیئر نہیں کرے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان فوج کی ٹریننگ لیں ملٹری اکیڈمی کی اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے ملک کے لیے تیار ہوں اور پھر آپ فیسیلیٹیٹ بھی کریں کہ ہمارے اوپر آ کے حملہ کرے۔
ایسے نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کی کوتاہی ہوئی ہے یا انہوں نے اپنا فرض صحیح ادا نہیں کیا تو ان کو ضرور ٹاسک ملے گا. جڑا مالے کے ایشو کے متعلق آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں نا آف دی کف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساروں کو لٹکا دیں. آپ نے آئین اور قانون اور لا جو آپ کا ہے اس کے تحت ہو کے آئی ایم شور کہ جو انوالو تھے ان کو سخت ترین سزا ملے گی. یہ ابھی آپ کا لیگل پروسیس اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہونا چاہیے.